بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نساء عورتیں، کم تمہاری، حرثن کھیتی ہیں، لا لیے، کم تمہارے، لکم تمہارے لیے، فَأْتُو پس تم آؤ، حرثا کھیتی میں، کم اپنی، انا جس طرح بھی، شئتم تم چاہو، واو اور قدمو تم آگے بھیجو، لیے انفسی جانوں کم اپنی، لِأَنفُسِكُمْ اپنی جانوں کے لیے، واتقوا اور تم ڈرو، اللہ اللہ سے، وَاعْلَمُوا اور تم جان رکھو، انا بے شک، کم تم، ملاقو ملاقات کرنے والے ہو اس اللہ سے، وبشر اور خوشخبری سنا دیجئے، المؤمنین ایمان والوں کو۔ نساؤکم حرث لکم تمہاری بیویاں تمہارے لیے کھیتی کی مانند ہیں، فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّا شِئْتُمْ پس تم اپنی کھیتی میں آؤ جہاں سے تم چاہو، وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ اور اپنی جانوں کے لیے آگے بھیجو، وَاتَّقُوا اللَّهَ اور تم اللہ سے ڈرو، وَاعْلَمُوا اور تم جان لو اچھی طرح، أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ کہ تم اس اللہ سے ملنے والے ہو، وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ اور ایمان والوں کو بشارت سنا دیجئے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 223 ہے، جس میں اللہ رب العزت گزشتہ آیت مبارکہ کے اندر جو ایک اصول بیان ہوا تھا میاں بیوی کے ملاپ کے بارے میں، ایک بات ہے جو میں نے بہت بولڈ ہو کر بولی تھی، اور مجھے کمنٹس کا بھی انتظار تھا کہ کیا پتہ میں نے کچھ صحیح کہا ہے یا نہیں، اور لیکن یہ کہ پھر بھی بہرحال جو بھی تھا اللہ رب العزت کی قرآن کریم کی روشنی میں نے کہنے کی کوشش کی ہے۔ اسی کے لیے ایک اور ثبوت جو اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت نے ہمیں دیا ہے، وہ یہ ہے کہ نساؤکم حرث لکم، اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ تمہاری بیویاں تمہارے لیے کھیتی کی طرح ہیں۔ یہ تو آپ تفسیر میں سمجھ بھی چکے ہیں کہ کیوں کھیتی کہا گیا ہے، کسان اپنی کھیتی کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہوتا ہے، کیا رویہ ہوتا ہے۔ بعض عورتیں ناسمجھی میں یہ بھی کہتی ہیں کہ اسلام نے عورت کو کھیتی کہا ہے، یہ کوئی مذاق کا اور اس طرح کا رویہ بھی دیکھنے میں آتا ہے، جبکہ کھیتی کسان سے پوچھیں کہ اس کے لیے کھیتی کی اہمیت کتنی زیادہ ہوتی ہے۔ اور آپ نے بھی اپنے علاقے میں مختلف جگہوں پہ یہ سنا ہوگا کہ زمین کے لیے لوگ کتنی لڑائیاں ہوتی ہیں اور کتنے قتل ہوتے ہیں اور کتنے ٹائم تک وہ چلتے رہتے ہیں، یعنی کہ لوگ بہت زیادہ اپنی کھیتی سے، زمین سے پیار کرتے ہیں، اور کھیتی کہا گیا ہے اس لیے۔ اور دوسرا جو کھیت ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے، نفع دینے والا ہوتا ہے، اس کے اندر پھل فروٹ اور گندم اناج چاول ساری چیزیں آتی ہیں۔ اور ایک باغ نہیں کہا گیا ہے، باغ جبکہ خوبصورت کتنا زیادہ ہوتا ہے، کتنا پیارا ہوتا ہے دکھنے میں، لیکن باغ کیا ہوتا ہے، صرف اٹریکٹ کرتا ہے انسان کو، بندہ گزرتے ہوئے خوبصورت باغ کو دیکھتا ہے، خوش ہوتا ہے، پھر وہاں سے چلا جاتا ہے۔ اور جبکہ کھیت کیا ہوتا ہے، کھیت کے لیے پوری زندگی اس نے اپنی مارنی ہوتی ہے اور اس کو دیکھ بھال کرنی ہوتی ہے۔ ایک عام آدمی گزرتے ہوئے کھیت کو کوئی اس پہ افیکٹ نہیں ہوتا، وہ اس پہ خوش نہیں ہوتا، وہ گزر جاتا ہے، لیکن جو اس کا مالک ہوتا ہے وہ اس کی کیئر کرتا ہے۔ تو کتنی خوبصورت اللہ تعالیٰ نے مثال دی ہے کہ عورت کو کھیتی کہا گیا ہے، یعنی کہ عورت تمہارے دل بہلانے کی چیز نہیں ہے ایک باغ کی طرح کہ تم گزرو دیکھو اور اس سے گپ شپ کرو اور وقت گزارو اور پھر تم اس کو چھوڑ دو، بلکہ ایک کھیتی کی طرح جس طرح کی کھیتی کا مالک ہوتا ہے اس کی پوری زندگی اس کی سیفٹی کرتا ہے، اس کے لیے اپنی جان تک قربان کر دیتا ہے، تو اس کھیت کی طرح تمہاری بیویاں ہیں۔ تو اب یہاں پر اصول کیا اللہ رب العزت بیان فرما رہے ہیں، اللہ رب العزت کتنی خوبصورت مثال دے کے ایک چھوٹے سے مسئلے کو جو عموماً اتنا نہیں تھا، لیکن جو یہ انہی کو پتا ہوگا جو ایسے مسائل کو فیس کرتی ہوں گی۔ تو بہرحال صحابہ کرام کے دور میں کیا تھا کہ یہود و نصارہ، یہودی یہ کہتے تھے کہ میاں بیوی جو ملتے ہیں ان کے ملنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے، یعنی سامنے کی سائڈ سے، بیک لیفٹ رائٹ کسی طرف سے بھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس سے کیا ہوتا ہے کہ بچہ بہنگا پیدا ہوتا ہے۔ تو اس کے بارے پھر صحابہ کرام نے پوچھا کہ کیا ایسا ہے، یعنی کہ وہ بالکل انہوں نے شرم نہیں کی، انہوں نے کہا کہ کہیں ہم اپنے اکیلے میں اپنی بیوی کے ساتھ ملیں اور اللہ کو ناراض نہ کر لیں، لہٰذا انہوں نے طریقہ پوچھ لیا کہ کیا ہم صرف سامنے سے مل سکتے ہیں یا کوئی اور سائڈ بھی یوز کر سکتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے ان کو کہا فَأْتُوا حَرْثَكُمْ تم اپنی کھیتی میں آؤ، أَنَّا شِئْتُمْ جہاں سے تم چاہو، یعنی جس طرح ایک کسان اپنی کھیتی میں اس کو کوئی منع نہیں کر سکتا کس سائڈ سے آؤ کس طریقے سے، لیکن یہ ہے
کہ وہ کبھی بھی کسان اپنی کھیتی کو خراب کرنے والی کوئی ایسا کام نہیں کرے گا کہ جس سے اس کی کھیتی کو نقصان ہو. کھیتی کیا کہ یہ اللہ پاک نے فرمایا. صرف اللہ تعالیٰ یہ کہہ دیتے نا کہ تم جہاں سے مرضی آؤ تو بات تو سمجھ میں آ جاتی, لیکن پھر مرد اپنے طریقے سے آتے. تو اللہ پاک نے کہا جس طرح اپنی کھیتی میں جہاں سے آتے ہو, یعنی اگر کسی نے دیکھیں آپ کسی نے اگر چھوٹے چھوٹے کوئی وہ پودے وغیرہ لگائے ہیں تو وہ کیسے چلتے ہیں, کیسے کیئر کے ساتھ کہ کوئی پودا مسلنے نہ ہو جائے, کوئی خراب نہ ہو جائے, کیسے ٹائم پہ پانی دیتے ہیں, کیسے ان کی جو ہے نا ہر چیز کا انتظام کرتے ہیں. تو وہ کہا گیا کہ تم کھیتی میں جہاں سے مرضی آؤ, لیکن یہ تمہیں خود ہی پتا ہے کہ تم نے اس کی کیئر بھی کرنی ہے, اس کی حفاظت بھی کرنی ہے, اس کو تکلیف نہیں دینی, کیونکہ یہ تعلق ہوتا ہی پیار کا ہے, محبت کا ہے, سکون کا ہوتا ہے. یہ ایک مرد کے لیے سکون کی چیز نہیں ہونی چاہیے, یہ عورت کو لیے بھی سکون اور آرام اور کی چیز ہونی چاہیے. تو فرمایا کہ تم جہاں سے مرضی آؤ, یعنی کہ رائٹ لیفٹ بیک جس طرف سے سامنے, لیکن یہ ہے کہ فرمایا کہ وقدموا لانفسکم, اپنے لیے آگے بھیجو. کیا مطلب؟ کیونکہ اللہ رب العزت نے یہاں ہمیں ڈرا بھی دیا. اور گزشتہ اب دیکھیں ایک بات اچھی طرح سمجھیں کہ یہاں سے یہ بات کیسے پتہ چل رہی ہے کہ مرد اپنی بیوی سے صرف ایک ہی جگہ سے جو پراپر ہے, جس کو میں نے بتایا تھا عربی میں فرج کہتے ہیں, صرف اس سے ملاپ کر سکتا ہے جہاں سے کیا ہوتا ہے بلیڈنگ پیریڈز میں, اور جہاں سے بچے کی پیدائش ہوتی ہے. صرف وہاں سے دوسری جگہ جو وہ حرام ہے, ناجائز ہے, گناہ ہے, شدید گناہ ہے, اور ایسا کرنے والا مرد جب وہ ملعون ہوتا ہے. لیکن عورت بھی اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرے, کیونکہ ہر انسان سے مرد ہو یا عورت ہو اس سے اس کے گناہ کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ اس نے کیوں کیا. اور اس کے لیے میں نے کل تھوڑا سا یہ بھی بول دیا تھا کہ اس کو بچانے کے لیے کہیں اللہ تعالیٰ کے حکم کی خاطر کسی حد تک بھی جانا پڑے تو اسے جانا چاہیے. لیکن یہ بالکل اوائل شادی کی شروع کی باتیں ہیں, بعد میں بہت زیادہ مسائل ہو جاتے ہیں. تو فرمایا کہ تم کیا کرو, اپنی کھیتی میں جہاں سے مرضی آؤ, لیکن جگہ پہ جو اس کی پلیس ہے وہ اس کے لیے کوئی, یہاں پر بعض لوگ اتنا مطلب اس آیت مبارکہ کو جب نہیں سمجھتی, قرآن کو نہیں دیکھا تھا, اتنا نہیں پڑھا تھا, سرسری مطالعہ تھا, تو یہی لگتا تھا کہ یہ آیت یہ کہہ رہی ہے کہ تم جہاں سے مرضی آؤ, لہٰذا مردوں کی بات ٹھیک ہے کہ وہ جہاں سے مرضی دونوں جگہوں کو یوز کر سکتے. نہیں, ہمارا دین اتنا برا ہو ہی نہیں سکتا کہ یہ پرمیشن اللہ تعالیٰ انسان کو دے دیتا, جس میں عورت کے لیے تکلیف ہے, اس کے لیے آزمائش ہے, اس کے لیے درد ہے. درد اللہ تعالیٰ اس وقت میں عورت کو نہیں دے سکتے, اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام. حالانکہ کیا تھا, بیوی اور میاں جب ملتے ہیں تو ان کی سب کچھ سامنے ہوتا ہے, سب کوئی چیز وہ نہیں ہوتی, نہ کوئی زنا ہوتا ہے, نہ کوئی کچھ ہوتا ہے, نہ باہر کی عورت ہوتی ہے, اس کی ملکیت ہوتی ہے, اس نے نکاح کیا ہوتا ہے, سب کچھ. پھر بھی اللہ تعالیٰ نے وہ جگہ کیوں منع کر دی؟ اس لیے کہ وہ نہیں ہے اس کے لیے, وہ اس چیز کے لیے نہیں بنی تھی جگہ, اور اس کے لیے عورت کے لیے تکلیف کا باعث ہے. تو ہمارے اسلام نے اس سے منع کر دیا, اس کو حرام قرار دے دیا. اگر یہ حرام نہ ہوتی تو ہمارے اسلام کی پھر وہ حیثیت ہی نہ رہتی کہ اسلام حقوق دیتا ہے. اسلام عورتوں کو ان جگہوں پہ, ان پلیسز پہ, ان جہاں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا, وہاں بھی اسلام جو ہے حقوق دیتا ہے کہ عورت کو تکلیف نہ ہو. تو پھر یہ نہیں کہ یہ کہہ دیا کہ جس طریقے سے بھی میاں بیوی ہر طرح سے مل سکتے ہیں, ہر طرح سے ایک دوسرے کے لیے لذت کا سبب بن سکتے ہیں, لیکن اسی پلیس میں, اس کے علاوہ ہرگز نہیں. بار بار میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ ظاہر اب میرا تعلق بہت ساری بہنوں کے ساتھ ہوتا ہے, وہ اپنی مسائل شیئر کرتی ہیں, تو لہٰذا اللہ رب العزت سب کے ایسے مسئلے. اچھا آج پھر ایسے سوالات آ رہے ہیں کہ پھر وہ کیا کریں اب؟ تو اللہ رب العزت سے دعا بھی کی جا سکتی ہے. بہت ساری باتیں ایسی ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ اس مسئلے میں ہمارے اس مسئلے کو کس طرح حل کریں گے, یا کچھ بھی کبھی ہمارے اس طرح بھی دل میں باتیں آ جاتی ہیں, تو پوری یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے مانگے, اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے, تڑپ کے مانگے, رو کے مانگے کہ یا اللہ میں اس گناہ کو چھوڑنا چاہتی ہوں جس میں میرے لیے بھی تکلیف ہے, لیکن تو مجھے اس سے بچا دے. تو اللہ ذات کی ذات جو ہے نا ضرور انسان کی مدد کرے گی. جس اللہ نے یہ احکام قرآن میں بھیجے ہیں وہ یہ مسئلے بھی حل کر دے گا جو اختیار میں نہیں ہیں عورتوں کے. بہرحال پھر بھی کہہ سکتے ہیں اختیار میں ہوتی بھی چیزیں ہیں, نہیں بھی ہوتی. بعض اوقات ہر ایک انسان کی اپنی کنڈیشن ہوتی ہے, دوسرے کے بارے میں کوئی دوسرا کچھ نہیں کہہ سکتا. تو اللہ رب العزت سے دعا کریں, اللہ تعالیٰ وہاں سے دعا قبول کرتے ہیں, وہاں سے اللہ تعالیٰ اس کام کے لیے وسیلہ بنا دیتے ہیں, سبب بنا دیتے ہیں کہ انسان کی سوچ بھی وہاں نہیں جا سکتی. دعا بہت بڑا ہتھیار ہے, بہت بڑا ہتھیار ہے. ضروری نہیں ہے کہ آپ میں سے سب مجھ سے اپنے مسئلے شیئر کریں, بلکہ اللہ رب العزت سے دعا مانگیں اور اپنے حالات کے مطابق جو بہتر ڈیسیژن لگتا ہے وہ کریں.
لیکن یہ کہ اللہ کا حکم سمجھ کے جب اس کو چھوڑنے کی کوشش کریں گے تو اللہ رب العزت کی مدد دیر آئے گی لیکن آئے گی ضرور۔ وقدموا لانفسکم میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ تم آگے بھیجو اپنی جانوں کے لیے، یعنی اس ریلیشن کے اندر بھی تم جو نیکی کرو گے، اچھے طریقے سے تعلق رکھو گے تو تمہارے لیے کیا ہوگا، وہ تمہارے لیے اجر کا سبب ہوگا۔ قدموا لانفسکم آگے بھیجو گے، یعنی کہ تمہیں اس کا بھی وہاں آگے جب اللہ رب العزت کے سامنے جاؤ گے تو تمہیں کیا ہوگا، اس کا بھی تمہیں اجر ملے گا۔ میں پھر واتقوا اللہ، تم اللہ سے ڈرو، یعنی اللہ تعالیٰ بیاں بیوی کے ملاپ کے دوران واتقوا اللہ، یہ اتقوا اللہ سے مراد تو عام ہے کہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہر حال میں ڈرو، ہر کام کرتے ہوئے ڈرو۔ اللہ رب العزت کا حکم آپ کے سامنے آ جائے پھر دنیا کی کوئی چیز نہ ذہن میں رکھو، صرف ڈرو، کیونکہ قرآن پاک میں سورہ رحمان میں کیا اللہ پاک فرماتے ہیں کہ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا نا اس کے لیے دو باغات ہیں۔ پھر ان باغات کی کیا خوبصورتی اللہ پاک نے سورہ رحمان میں بیان فرمائی ہے۔ تو آگے کیا کہہ رہے ہیں، وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ، یہاں پر بھی وہی بات میں ہمیشہ آپ سے کہتی ہوں کہ بریکٹس کے سے جو جملہ ہوتا ہے بریکٹ کے اندر کسی قومے وغیرہ کے ساتھ تو اس کو ہم الگ بھی اس کا مفہوم کر لیا کریں ادھر ادھر سے ہٹ کے۔ تو یہاں پہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ تم جان لو کہ تم اس سے ملنے والے ہو، وہی بات ہے کہ اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے تو ہمیں اس بات کا ڈر ہونا چاہیے کہ ہم اپنے اللہ رب العزت کے سامنے جب کھڑے ہوں گے، جب اللہ ہم سے پوچھے گا کہ میں نے تمہیں یہ عمر دی تھی، یہ علم دیا تھا، یہ مال دیا تھا، اس کو کہاں خرچ کیا، میں نے تمہیں طاقت دی تھی، میں نے تمہیں قرآن میں اصول بتائے تھے کہ تم نے اس گناہ میں نہیں پڑنا، تم نے اپنے آپ کو بچانا ہے، تم نے طریقے کے مطابق چلنا ہے۔ پھر اگر ہم اس وقت کیا جواب دیں گے جب ملاقو ہو، اس سے ملاقات کریں گے، جب اس نے پوچھ لیا کہ اتنے 24 گھنٹے کے اندر میں سے تمہیں صرف نماز کے لیے وقت نہیں مل رہا تھا، تمہیں میرے قرآن کو کھولنے کے لیے وقت نہیں مل رہا تھا، تمہارے موبائل کے اندر جس کے لیے 24 گھنٹوں میں سے 12 گھنٹے تم اس کو یوز کرتے تھے، اس کے لیے تمہیں قرآن سننے کے لیے وقت نہیں مل رہا تھا، اس کے ترجمے کو یاد کرنے کا وقت تمہیں نہیں مل رہا تھا، کیا کچھ ہے جو ہمارا رب ہم سے پوچھے گا تو اس وقت ہم کیا کریں گے؟ اللہ پاک فرما رہے ہیں تم جان لو کہ تم اس سے ملو گے۔ ہمیں کسی دوست سے ملنے کی امید ہو، کسی اچھے سے، کسی اپنے ماں باپ کے گھر جانے کا ہو، خدا کبھی ہمارا کوئی انٹرویو آ رہا ہو، سوچیں تصور کریں آپ میں سے اکثر لوگوں نے کتنے انٹرویو ٹیسٹ دیے ہوں گے، جاب کے لیے اپلائی کیا ہوگا، پھر امتحان کتنے دیے ہوں گے ہر ایک نے۔ جب ہمارا امتحان ہوتا ہے، وائبا ہوتا ہے، اگر زبانی امتحان ہو، کیا کنڈیشن ہوتی ہے، کب ہم آگے جائیں گے، کیا پوچھ لے گا، کیا تو اللہ پاک سے ہماری ملاقات ہونی ہے میری پیاری بہنوں، ہم سب کی ملاقات ہونی ہے، ہم نے اس ملاقات سے ڈرنا ہے۔ اس ملاقات کا ڈر ہمارے دل میں آ جائے تو یہ دنیا کے چھوٹے موٹے ہسبینڈ کے دوسرے تیسرے سارے خوف ہمارے دلوں سے نکل جائیں، لیکن ابھی ہمارے دلوں میں ڈر کی کمزوری ہے، ابھی ڈر ہمارا کم ہے، دنیا داروں سے ڈر ہمارا زیادہ ہے، اس لیے ہم پردہ کرتے وقت بھی یہ سوچتے ہیں لوگ کیا کہیں گے، اس لیے ہم جو ہے نا کسی کے سامنے کوئی سنت کے مطابق کوئی کام کرنے لگ جائیں پھر بھی ہم یہ سوچتے ہیں لوگ کیا کہیں گے۔ جب ہر چیز میں ہماری یہ فکر ہوتی ہے تو ہمارا ڈر کس کا ہونا چاہیے؟ واتقوا، ڈر، تقویٰ، تقویٰ تقویٰ تقویٰ، قرآن کریم میں بار بار اللہ کہے تقویٰ صرف یہ ہے کہ اللہ کا ڈر ہونا چاہیے۔ تو اللہ پاک فرمانے بشر المؤمنین، تھوڑا سا ڈر لگ گیا تھا نا تو اللہ پاک نے فوراً یاد دلا دیا کہ جو ایمان والے ہیں نا، جو اللہ پہ یقین رکھ رہے ہیں، بھروسہ رکھ رہے ہیں، ان کے لیے بشارت ہے، ان کو بتا دو کہ تمہیں تو جنت ملے گی۔ تو لہٰذا اللہ رب العزت اتنے قدردان ہیں کہ اگر کوئی عورت صحیح تڑپ کے ساتھ رو کے اپنے اللہ سے ایسے گناہ سے بچنا چاہتی ہے اور اس کے پاس کوئی دوسرا آپشن نہیں ہے اور وہ بچنا چاہتی ہے، اور اللہ کو تو دلوں کے راز پتہ ہے نا، اللہ کو پتہ ہے کہ کون کس نیت سے توبہ کرتا ہے، کون کیا سوچ رہا ہے، اللہ کو تو یہ نہیں ہمیں بتانا پڑتا کہ اللہ تعالیٰ میں دل میں پریشان ہوں کیا ہوں، تو اللہ رب العزت اس عورت کو ضرور معاف کر دیں گے۔ حالانکہ میں نے اس پہ یہ بھی پڑھا تھا کہ فاعل اور مفعول دونوں گنہگار ہوتے ہیں، لیکن میں کہتی ہوں کہ اللہ رب العزت تو جانتے ہیں کہ کون کتنا مجبور ہے، کون کس طرح سے اس بات کے ساتھ ہے، وہ جو نہیں کچھ کر پا رہا یا کس طرح سے بھی ہے۔ لہٰذا یہ کہ اللہ رب العزت بہت مہربان ہے، وہ کسی بھی بہن کے ساتھ ایسا کوئی مسئلہ ہے تو اللہ رب العزت سے دعا مانگے اور خود بھی جتنا ہو سکتا ہے کوشش کرے، لیکن یہ کہ یہ ہم اگر یہاں پر یہ بات کہتے ہیں کہ یہ اس مسئلے میں ہم وہ ہیں، لیکن ازدواجی تعلقات کی باقی تمام معاملات جو ہیں میاں کی جو ہماری ذمہ حقوق ہوتے ہیں، جو اس کے لیے اس کی جو ہمارا جسم، ہماری ہر چیز، ہماری جو اس کی امانت ہوتی ہے اس کی اندر خیانت کر دینا یا ہسبینڈ کے حقوق ادا نہ کرنا، اس کے لیے دیکھیں کیا کہ تو ہر تک اپنی کھیتی میں جب تم جیسے چاہو، جب چاہو، نہ اس کی کوئی وقت کی قید
قید ہے عورت کو بھی اپنے ہسبینڈ کو کبھی بھی کسی بھی اس طرح کے تعلق میں پریشان نہیں کرنا چاہیے تاکہ پھر وہ دوسرے راستوں کی طرف یا گناہ کی طرف نہ جائے۔ تو پھر یہاں پر اس آیت مبارکہ کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں اگر کہ ہمارا اس سے تعلق نہیں ہے، ہسبینڈ نے اس پہ عمل کرنا ہے، تو پھر کیا کریں؟ جو ہمارے ذمہ ہسبینڈ کے حقوق ہیں یا ازواجی تعلقات کی یہ جو ذمہ داریاں ہمارے اوپر عائد ہوتی ہیں، ہم نے ان کو ادا کرنا ہے۔ اگر ہم وہ ادا نہیں کریں گی نا اور ہم کہیں یا اللہ ہم اس گناہ سے بچنا چاہتے ہیں، ہم ایسا کرنا چاہتے ہیں، تو اللہ کہیں گے تم وہ کر رہی ہے جو تمہارے ذمہ ہے، ہسبینڈ کی اطاعت کرنا، اس سے محبت کرنا، اس سے خیانت نہ کرنا، اس کے ساتھ زبان درازی نہ کرنا، ناشکری نہ کرنا، اچھے برے وقت میں اس کا ساتھ دینا، اس کا خیال رکھنا، اس کے جو ہے نا سسرالی رشتہ داروں کی عزت کرنا، اور چھوٹی موٹی جو خوشی غمی میں ہسبینڈ کے ساتھی غمگسار دوست بن کے رہنا، اور اس کے عیبوں کے جو ہے نا حفاظت کرنا، اس کی پردہ پوشی کرنا، یہ ساری چیزیں پھر اللہ تعالیٰ دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے جب ہم دعا کریں گے نا تو اللہ تعالیٰ کہیں گے تم باقی کام کر رہی ہو، نہیں کر رہی، تو اس کا مطلب یہاں بھی تم ہی قصوروار ہو۔ سو ہمیں سچی توبہ کرنی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔